تو آج ہم قرآن کی سب سے پہلی اور شاید سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورت الفاتحہ کی ایک آیت پر بات کر رہے ہیں۔ جی۔ مالک یوم الدین، یہ ایک ایسی آیت ہے جسے ہم میں سے اکثر لوگ دن میں درجنوں بار دہراتے ہیں، لیکن آج ہمارے سامنے جو تفسیری مواد ہے اسے دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ ان 3 الفاظ کے اندر معنی کا ایک پورا سمندر چھپا ہوا ہے۔ بالکل۔ ہمارا مشن یہ ہے کہ اس سمندر میں گہرائی تک جائیں اور سمجھیں کہ یہ آیت اللہ کی حاکمیت، انصاف اور ہمارے احتساب کے بارے میں کیا کچھ بتاتی ہے۔ بالکل، یہ 3 الفاظ توحید، آخرت اور جزا و سزا کے پورے فلسفے کا آپ کہہ لیں خلاصہ ہے۔ واہ! اور آج کی گفتگو میں ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طرح یہ آیت ہمیں دنیا اور آخرت میں اللہ کی بادشاہت کے حقیقی تصور سے روشناس کراتی ہے۔ یہ صرف ایک خبر نہیں ہے بلکہ ایک مکمل ورلڈ ویو ہے۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس نے مجھے چونکا دیا وہ یہ تھی کہ اس آیت کے پہلے لفظ کو 2 طرح سے پڑھا جاتا ہے۔ جی۔ اور دونوں ہی طریقے درست ہیں۔ ایک ہے مالکی یعنی میم کے بعد الف کے ساتھ، اور دوسرا ہے ملکی الف کے بغیر۔ میں نے ہمیشہ اسے مالکی ہی پڑھا ہے۔ بظاہر یہ ایک چھوٹی سی حرکت کا فرق ہے، لیکن تفاسیر بتاتی ہے کہ اس ایک الف سے معنی میں ایک بڑی بحث جنم لیتی ہے۔ یہ واقعی ایک بہت ہی دلچسپ اور لطیف نکتہ ہے۔ اس ایک الف کے پیچھے آخر کیا راز ہے؟ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں مالکی الف کے ساتھ تو یہ لفظ ملک سے نکلتا ہے۔ اچھا۔ جس کا مطلب ہے ملکیت یعنی اونر، وہ جو کسی چیز کا مالک ہو۔ اور جب ہم کہتے ہیں ملکی الف کے بغیر تو یہ لفظ ملک سے بنتا ہے۔ ملک سے، ٹھیک۔ جی، جس کا مطلب ہے بادشاہت یعنی کنگ یا سوورن، وہ جس کی حکومت اور اختیار ہو۔ تو ایک قرائت اللہ کو ہر شے کے مالک کے طور پر پیش کر رہی ہے، جبکہ دوسری اسے کائنات کے بادشاہ کے طور پر۔ یعنی ایک ہی آیت میں اللہ کی 2 صفات بیان ہو رہی ہیں، وہ مالک بھی ہے اور بادشاہ بھی۔ لیکن ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ علماء میں اس پر بھی بحث رہی ہے کہ ان دونوں میں سے کون سی صفت زیادہ جامع اور طاقتور ہے۔ صحیح۔ جیسے زمخشری جیسے بڑے مفسر نے ملک کو ترجیح دی، اس دلیل پر کہ حرمین کے لوگ یہی پڑھتے تھے، اور قرآن میں دوسری جگہوں پر اللہ کے لیے بادشاہت کا لفظ زیادہ آیا ہے، جیسے آج بادشاہی کس کی ہے؟ جی، یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہے۔ ملک یعنی بادشاہ میں ایک حکم اور تصرف کا پہلو ہے، ایک اتھارٹی ہے جو شاید مالک کے لفظ میں اتنی واضح نہیں۔ صحیح۔ بادشاہ قوانین بناتا ہے، سزائیں دیتا ہے اور اس کا حکم چلتا ہے۔ لیکن دوسری طرف کچھ علماء نے مالکی یعنی مالک کو زیادہ جامع مانا ہے۔ اچھا، وہ کیوں؟ ان کی دلیل یہ ہے کہ ہر بادشاہ اپنی رعایا کی ہر چیز کا مالک نہیں ہوتا، لیکن جو ہر چیز کا مالک ہو اس کا اختیار بادشاہ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ بات تو ہے۔ مالک اپنی ملکیت میں جس طرح چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ تو دونوں ہی الفاظ اللہ کی شان کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس دوسری زیادہ مضبوط روایتیں بھی موجود ہیں، جیسے ابو بکر بن داؤد کی روایت، جس کے مطابق خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ عنہم اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اسے مالک یعنی الف کے ساتھ ہی پڑھتے تھے۔ اچھا، تو یہ روایت بھی موجود ہے؟ جی، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ دونوں ہی قراتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور مکمل طور پر مستند ہے۔ اچھا، تو یہ تضاد نہیں بلکہ وسعت ہے۔ گویا اللہ تعالی ہمیں بتا رہا ہے کہ اس کی حاکمیت کو سمجھنے کے لیے ایک لفظ کافی نہیں ہے، اونر بھی ہے اور کنگ بھی۔ بالکل، اس کی ملکیت بھی کامل ہے اور بادشاہت بھی۔ بالکل، اور جب یہ دونوں معنی اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ کی حاکمیت کا ایک ایسا مکمل نقشہ بنتا ہے جو کسی بھی انسانی تصور سے بالاتر ہے۔ وہ ایسا بادشاہ ہے جو اپنی پوری کائنات کے ایک ایک ذرے کا مالک بھی ہے۔ یہ تو بہت واضح ہو گیا، لیکن اب اس سے جڑا ایک اور گہرا سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے۔ جب اللہ نے پہلے ہی خود کو دنیا اور آخرت سمیت ہر چیز کا رب کہہ دیا تو پھر فوراً بات خاص طور پر دین یعنی جزا کے دن کا مالک کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تو ہر دن کا، ہر لمحے کا مالک اور بادشاہ ہے، صرف قیامت کا ہی کیوں؟ یہ بہترین سوال ہے اور اس آیت کا سارا زور اسی نقطے پر ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کی ملکیت اور بادشاہت کا ظہور ایسا کامل، ایسا مطلق اور ایسا واضح ہوگا کہ کسی کو اس میں شک و شبے کی گنجائش نہیں رہے گی۔ اچھا،
اس دنیا میں معاملہ مختلف ہے۔ یہاں اللہ نے انسانوں کو ایک مجازی اور عارضی ملکیت اور بادشاہت عطا کی ہے۔ صحیح۔ لوگ کہتے ہیں یہ میرا گھر ہے، یہ میری کمپنی ہے۔ قرآن خود طالوت کو ملک یعنی بادشاہ کہتا ہے۔ بنی اسرائیل سے کہا گیا وَجَعَلَكُم مُلُوكًا یعنی اور تمہیں بادشاہ بنایا۔ یعنی اس دنیا میں ملکیت اور بادشاہت کے دعوے دار موجود ہیں، چاہے وہ عارضی اور ادھار لی ہوئی ہی کیوں نہ ہو۔ بالکل، لیکن قیامت کے دن کوئی دوسرا دعوے دار نہیں ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میں فلاں ملک کا صدر تھا یا میں اتنی بڑی کمپنی کا CEO تھا۔ اس دن تمام مجازی اور عارضی القابات ختم ہو جائیں گے۔ سب ختم۔ جی، قرآن اس دن کی ہیبت کو بیان کرتا ہے کہ کسی کو اللہ کی اجازت کے بغیر بولنے کی بھی مجال نہیں ہوگی۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، جس دن روح اور فرشتے صف باندھے کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کر سکے گا۔ صحیح۔ اور ایک اور جگہ فرمایا سب آوازیں رحمان کے سامنے پست ہو جائیں گی۔ اس دن ہر ایک پر یہ حقیقت کھل جائے گی کہ حقیقی اور مطلق بادشاہت اور ملکیت صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ واہ، یعنی یہ تخصیص اس لیے ہے کہ اس دن اللہ کی حاکمیت پر سے ہر قسم کا پردہ اٹھ جائے گا۔ یہ دنیا ایک امتحان گاہ ہے جہاں ہمیں عارضی اختیارات دے کر آزمایا جا رہا ہے۔ بالکل، لیکن قیامت کے دن صرف اور صرف حقیقت کا ظہور ہوگا۔ یہی نکتہ ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ خود پکار کر پوچھے گا، جیسا کہ قرآن میں ہے، لمن الملک اليوم، آج بادشاہی کس کی ہے؟ اور کوئی جواب نہیں دے پائے گا تو وہ خود ہی جواب دے گا، للہ الواحد القہار، صرف اللہ کی جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے۔ اور اس سے ہم آیت کے تیسرے حصے پر آتے ہیں، الدین۔ جب میں یہ لفظ سنتا ہوں تو میرے سمیت اکثر لوگوں کے ذہن میں فوراً مذہب یا ریلیجن کا تصور آتا ہے۔ جی، عام طور پر ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن جزا کا دن یا ڈے آف ججمنٹ کے سیاق و سباق میں دین کا کیا مطلب ہے؟ یہاں بھی سیاق و سباق کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ عربی زبان میں لفظ دین کے کئی معنی ہیں، اور ان میں سے ایک بہت بنیادی معنی ہے بدلہ، جزا اور حساب۔ اچھا، حساب۔ جی، یعنی ریکمپنس، ججمنٹ اور اکاؤنٹیبلٹی۔ یوم دین ان کا مطلب ہے حساب کا دن یا بدلے کا دن۔ یہ وہ دن ہے جب ہر عمل کا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اچھا ہو یا برا، پورا بدلہ دیا جائے گا۔ کیا قرآن میں اس کی کوئی اور مثال ہے جہاں دین اس معنی میں استعمال ہوا ہو؟ جی بالکل، اور تفسیر میں اس کی مثال بھی دی گئی ہے۔ سورۃ النور میں اللہ فرماتا ہے یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کا حق یعنی پورا بدلہ دے گا۔ جی، یہاں دین کا لفظ بالکل واضح طور پر بدلہ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کی یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ اللہ اس دن کا مالک اور بادشاہ ہے جب ہر ایک کو اس کے کیے کا حساب ملنا ہے۔ اس سے تو احتساب کا ایک بہت ہی گہرا اور سنجیدہ تصور ابھرتا ہے۔ یہ آیت صرف ایک اطلاع نہیں دے رہی، بلکہ یہ تو ایک وارننگ کی طرح محسوس ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہو، یاد رکھنا ایک دن اس کا حساب ہونا ہے۔ یقیناً، اور اسی لیے ہمارے ذرائع میں ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ آیت اسی محاسبے کی دعوت دیتی ہے، اور اسی بات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشہور قول نے اور بھی واضح کر دیا ہے، جو تفسیر میں نقل ہوا ہے۔ وہ کیا قول ہے؟ اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے تم خود اپنا حساب لے لو، اور اس سے پہلے کہ تمہارے اعمال تولے جائیں تم خود انہیں تول لو، اور اس بڑی پیشی کے دن کے لیے تیاری کر لو۔ حضرت عمر کا یہ قول تو رونگٹے کھڑے کر دیتا ہے۔ بڑی پیشی، یہ آیت ہمیں روزانہ اسی بڑی پیشی کی یاد دلاتی ہے۔ جی، تو اگر ہم ساری گفتگو پر جوڑیں تو یہ سمجھ آتا ہے کہ حقیقی بادشاہ صرف اللہ ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ عارضی اور مجازی ہے۔ جی، اور اس نقطے پر بہت زور دیا گیا ہے۔ ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے برا نام اس شخص کا ہے جو خود کو شہنشاہ کہلوائے۔ شہنشاہ یعنی بادشاہوں کا بادشاہ۔ بالکل، کیونکہ حقیقی بادشاہ تو صرف اللہ ہے، یہ لقب صرف اسی کے لیے ہے۔ جو شخص یہ لقب اپنے لیے استعمال کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی صفت میں شراکت کا دعویٰ کر رہا ہے۔
ایک اور حدیث کا بھی ذکر ہے جس میں قیامت کے دن کا منظر بہت ہی ہیبت ناک انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ جی، وہ حدیث انسان کو اس کی حقیقت یاد دلا دیتی ہے۔ اس میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو اپنی مٹھی میں لے لے گا اور آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا اور پھر فرمائے گا انا الملکو این ملوک الارض، میں ہوں بادشاہ، کہاں ہے زمین کے بادشاہ؟ اللہ اکبر۔ این الجبارون این المتکبرون، کہاں ہیں وہ جابر لوگ، کہاں ہیں وہ تکبر کرنے والے؟ اس دن بڑے بڑے فرعون، نمرود اور دنیا پر حکومت کرنے والے بے بس کھڑے ہوں گے، اور انہیں اپنی اوقات کا اور اللہ کی عظمت کا صحیح معنوں میں ادراک ہوگا۔ جی بالکل۔ تو آج ہم نے مالک یوم الدین کی گہرائیوں کو سمجھنے کی کوشش کی۔ ہم نے دیکھا کہ کیسے مالک اور ملک کی دو مختلف قراتیں اللہ کی حاکمیت کے دو مختلف پہلوؤں کو بیان کرتی ہیں۔ جی پھر ہم نے کی حکمت کو سمجھا کہ اس دن اللہ کی بادشاہت کا کامل ظہور ہوگا، اور آخر میں دین کے معنی کو جزا اور حساب کے طور پر جانا۔ بالکل۔ اس ایک چھوٹی سی آیت میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ہم دنیا میں عارضی ملکیت، عارضی اختیارات اور عارضی طاقت کو دیکھتے ہیں اور اکثر اسی کو سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ ہم عہدوں، دولت اور شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن یہ آیت ہمیں ہر نماز میں دن میں کئی بار یاد دلاتی ہے کہ یہ سب عارضی ہے۔ حتمی اور مطلق اختیار صرف ایک ہی ذات کا ہے، اور وہ اس دن کا مالک ہے جب ہر عمل کا حساب ہونا ہے۔ یہ آیت ہمارے اندر جواب دہی کا احساس پیدا کرتی ہے اور ہمیں تکبر سے بچا کر عاجزی سکھاتی ہے۔